یہی وجہ ہے کہ دل میں نور ایمان نہ ہو، دل زندہ نہ ہو، تو دنیاوی علوم کے بڑے بڑے ماہر انسانی اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، انسانی کردار سے۔ آپ نہیں دیکھتے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر قصاب سے زیادہ بے رحمی سے انسانوں کو لوٹتے ہیں؟ کیوں؟ اتنا کچھ مطالعہ کرنے کے بعد، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، اور جب سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں اور انہیں پتا ہے زندگی کی کیا حیثیت، تو کیوں لوٹتے ہیں ان مرنے والوں کو؟ ایسے لوگوں کو کیوں لوٹتے ہیں ڈاکٹر جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ دم توڑ رہا ہے اور یہ بیوی کا زیور بیچ کر، گھر بیچ کر، سامان بیچ کر، یہ بچوں کی کتابیں بیچ کر کرایہ لے کر آیا، وہ کہتے ہیں فیس دے دو تو دیکھیں گے، نہیں تو مر جائے مرتا۔ دوسری طرف ایک فاقہ مست مفلس اعلان سنتا ہے مسجد نبوی میں کہ آج اللہ کے گھر میں کوئی مہمان ہے، تو وہ آواز دیتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اس کی روزی کا انتظام کر دے گا۔ بارگاہ نبوی پہ جب فاقہ ہوتا تھا، مسجد نبوی میں مہمان آتے تو حضور اعلان فرما دیتے تھے کہ دو مہمان ہیں، ایک مہمان ہے، تو کوئی صحابی اٹھ کر خدمت پیش کر دیتا کہ اللہ مالک ہے، وہ ساتھ لے گئے اسے۔ گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ حضور ہم تو دو میاں بیوی ہیں اور کھانا ایک بندے کا تھا ہمارے پاس، تو میں نے کہا دونوں بانٹ کر کھا لیں گے، آپ ایک مہمان بھی لے آئے، اب یہ کیا کھائے گا اور ہم کیا کھائیں گے؟ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چراغ تو ہمارے گھر میں پہلے نہیں ہے، تھوڑی سی اور دیر ہونے دو، جلانے کے لیے تو دیا نہیں ہے ہمارے پاس، اندھیرا ہو جائے گا تو کھانا رکھ دینا، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، یہ کھاتا رہے گا اور میں خالی کھانے کو ہاتھ لگا کر منہ تک لے جاؤں گا اور منہ ہلاتا رہوں گا کہ یہ سمجھے یہ بھی کھا رہا ہے، تو خیر ہے ہماری میاں بیوی کی رات فاقے میں کٹ جائے گی اور مہمان کھانا کھا لے۔ ایک آدمی جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں، جسے ہم جاہل کہتے ہیں، جسے ہم صحرا نشین اور بدوی کہتے ہیں، جو کسی مدرسے، کسی کالج، کسی سکول نہیں گیا، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی خود بھی بھوکا سونا چاہتا ہے، اور جسے وہ جانتا ہی نہیں، محض ایک مہمان ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر میں، مسجد نبوی میں ایک مہمان ہے، اس کے لیے وہ اتنا تکلف کرتا ہے کہ اپنی حصے کی غذا قربان کر کے اس کو پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی سینکڑوں یونیورسٹیوں سے کورسز کر کے آیا ہوا، اس کے سامنے اس کی میز پر ایک بندہ تم توڑ رہا ہے، لیکن وہ اس کے یتیم بچوں کا آسرا بھی چھین لینا چاہتا ہے، تو کس کو آپ انسان کس کو کہیں گے؟ اس کو جو قصاب کی طرح ایک مرنے والے کے کپڑے بھی اتارنا چاہتا ہے، یا اس کو جو اپنی بھوک رکھ کر دوسرے کو کھلانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کا کمال علوم عقلی سے نہیں ہے، اصل میں انسانیت کا شرف قلوب کے، قلب کے علوم قلبی سے ہے، دلی علوم سے ہے، ان علوم سے ہے۔ اس لیے کہ جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں، وہ ان پڑھ نہیں تھا، وہ صحابی تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علوم عقلیہ اس نے حاصل نہ کیے، لیکن علوم قلبی کا سمندر تھا اس کے سامنے جس میں وہ غوطہ زن تھا، اس میں وہ احساس، وہ شعور، انسانی عظمت، انسانی کردار، اپنے بارے کہ میں کیا ہوں، اب مجھے کہاں جانا ہے، مہمان کون ہے اور کس کا ہے، اس کے بارے کل کیا اجر و ثواب ہوگا، کس بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا، یہ اس کا دل جانتا ہے۔ اور یہ جس کی میز پر بندہ دم توڑ رہا ہے، یہ اپنی قبر تک سے اپنے انجام سے واقف نہیں، اس سے بے خبر ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔